اے امت اسلام، سیدنا شداد بن الحاد اللیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ کے تابع ہو گیا، پھر کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اپنے صحابہ کو تاکید فرمائی۔ جب ایک جنگ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مال غنیمت حاصل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کیا اور اس کا حصہ بھی نکالا اور اس کا حصہ اس کے ساتھیوں کو دے دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی سواریاں چرایا کرتا تھا، جب آیا تو انہوں نے اس کا حصہ اسے دے دیا، تو وہ پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھیوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے نکالا ہے۔ اس اعرابی نے اپنا حصہ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں نے مال غنیمت سے تمہارا حصہ نکالا ہے۔ کہنے لگا میں اس کے لیے آپ پر ایمان نہیں لایا، اس چیز کے لیے آپ کے پیچھے نہیں چلا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا ہوں کہ مجھے یہاں تیر لگے، اور اس نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا اور میں فوت ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے سچ کہو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے سچ کا سلوک کرے گا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری کہ وہ دشمن سے لڑنے کے لیے کھڑا ہوا۔ شہادت کے بعد اس کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس کو وہی تیر لگا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ وہی ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ سے سچ کہا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے سچ کا سلوک کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود اپنے پاس سے کفن دیا اور اسے اپنے سامنے رکھ کر جنازہ پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو الفاظ ظاہر ہوئے ان میں چند الفاظ یہ تھے اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا انا شہید علی ذلک۔ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیری راہ میں ہجرت کرنے نکلا پھر شہید ہو گیا، میں اس بات پر گواہ ہوں۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آج کل کی جھوٹی دنیا پرست اسلامی تنظیمیں جو اسلام کا نام بدنام کر رہی ہیں، جو منحرفہ جہادی افکار کو لوگوں کے درمیان منتشر کر رہی ہیں، ان سے محفوظ رکھے اور راہ اعتدال پر چل کر جنت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔